الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم اسلام میں دوستی کا جو معیار ہے اس حوالے سے بات کریں گے. دین اسلام نے روز اول ہی سے دوستی کا صحیح تصور ہمیں عطا فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. گویا اسلام نے ہمیں دوستی کا جو ضابطہ اصول فراہم کیا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بہترین دوست کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بہترین دوست ہے تو اگر نیک کام سے غفلت کرے تو وہ تجھے تنبیہ کرے اور تیرے نیک کاموں میں تیری مدد کرے، اور برا دوست وہ ہے تو اگر نیک کاموں سے غفلت کرے تو وہ تجھے متنبہ نہ کرے، وہ تجھے تنبیہ نہ کرے اور نیک کاموں میں تیری مدد نہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1 جو ہے کہ حاکم عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ. ایسے بادشاہ جو اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو، رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی جو ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری ہو. تیسرا وہ شخص جس کا دل سجدوں میں لگا رہتا ہو. چوتھا وہ ان 2 شخصوں کے بارے میں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہوں. 5واں وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت فحاشی اور عریانی کی طرف دعوت دے، وہ اس کی بات نہ مانے اور اس سے انکار کر دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. 6واں وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے اور یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. 7واں وہ شخص جو خلوت میں بھی اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں جو ہے کہ آنسوؤں سے تر ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.